ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کے پیارے ہیں مرد میداں امیر طیبہ امیر حمزہ. خدا کے پیارے ہیں مرد میداں امیر طیبہ امیر حمزہ. نبی ہیں جن کی وفا پہ نازاں امیر طیبہ امیر حمزہ. مزاج شستہ نفیس فطرت ہوئی ہے عمدہ ہر ایک خصلت. ہیں کیسے اعلیٰ عظیم انسان امیر طیبہ امیر حمزہ. قریشیوں کے عظیم سرور ہیں مومنوں کے امیر و رہبر. نبی کے عم جلیل و ذیشاں امیر طیبہ امیر حمزہ. خدا نبی کے ہیں شیر حمزہ نقیب حق کے شہید حمزہ. ہیں سرفروشی میں بھی نمایاں امیر طیبہ امیر حمزہ. احد کے میدان میں کافروں کو چٹائی تم نے ہے خاک ایسی. ہوا زمانہ ہے دنگ و حیراں امیر طیبہ امیر حمزہ. متاع جاں کو لٹا کے دیں پر ہوئے ہیں راہی راہ جنت. بنے شہیدان حق کے سلطان امیر طیبہ امیر حمزہ. ہمارے دل کے چمن میں ایسی بہار لاؤ جو گل کھلائے. تمہیں تو ہو رونق گلستاں امیر طیبہ امیر حمزہ. عطا کرو اپنی خاص الفت ہمارے دل کی مٹاؤ کلفت. بناؤ ہم کو بھی اپنا مہماں امیر طیبہ امیر حمزہ. نبی رحمت کا فیض لے کر بنے رحیم و غریب پرور. سراپا شفقت کریم انسان امیر طیبہ امیر حمزہ. عطا و شفقت رہے ہمیشہ ملے سعادت مدام ایسی. مدینے آتا رہے یہ برہاں امیر طیبہ امیر حمزہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی ان کی بارگاہ میں اس طرح سے جو ہے سلام کا نذرانہ پیش کیا. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. شاد ہیں خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا
اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شہدائے کرام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، خاص طور سے اسلام کی جو دوسری بڑی جنگ ہے جنگ احد کے جو شہداء ہیں ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر فضل و کرم فرمایا، انعام و احسان اور اعزاز و اکرام سے انہیں نوازا، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ قسم کی زندگی عطا فرمائی، انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، جنت میں اعلیٰ رزق اور اعلیٰ نعمتیں انہیں عطا فرمائی، اور ان شہداء کو شہادت کی توفیق بخشی، تو یہ شہداء کرام اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء احد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہیں، جبکہ یہ شان سارے شہداء کی ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 25 اور 20 کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کے پیٹ میں رکھ دیا جو جنت کی نہروں پر پھرتی ہیں، اس کے میوے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکے ہوئے سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ جب ان روحوں نے اپنے کھانے پینے اور سونے کی خوشی حاصل کر لی تو وہ کہنے لگی، وہ روحیں جو شہداء کی روحیں ہیں، وہ شہداء کی روحیں کہنے لگیں کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بارے میں یہ خبر پہنچا دے، یعنی ہم تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں زندگی عطا فرمائی اور ہمیں روزی دیا جاتا ہے، تو کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری یہ خبر پہنچا دے کہ اے میرے بھائیوں، دنیا میں رہنے والوں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے پیچھے نہ ہٹنا، ہم نے اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اور تم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اعضاء کاٹ دیے گئے، ہماری گردنیں کاٹ دی گئیں، لیکن ہمارے رب نے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے، جو سب سے بہتر زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرمائی ہے۔ تو وہ شہداء جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ جنت میں نعمتوں کو پا کر کے یہ خواہش کر رہے تھے کہ کون ہے جو ہماری ان خبروں کو ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے تاکہ وہ ہمارے بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ کے راہ کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر وہ شہادت کا جام حاصل کریں۔ تو جب انہوں نے ایسا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے شہداء گھبراؤ نہیں، میں تمہاری یہ خبر بندوں تک کے پہنچاؤں گا، یہ میں تمہاری خبر بندوں تک کے پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، یعنی بولنا تو دور کی بات ہے کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولنے سے منع فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں پتہ نہیں ہے، ان کی زندگی کیسی ہے انہیں زندہ رکھنے والا خدا جانے، اس لیے کہ وہ زندہ رکھنے والا ہے۔ آج کچھ نام نہاد کے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو مر گئے، یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم کیا جانو ان کی زندگی کیسی ہے؟ تمہیں تو پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب زندگی دینے والا خدا خود فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو اب انہیں مردہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ جب زندہ رکھنے والا خدا انہیں زندہ رکھ رہا ہے اور فرما رہا ہے انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دوسرے پارے کے اندر تو زبان پہ پابندی لگا دی، ہرگز میری راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ
مردہ نہ کہنا. اور چوتھے پارے کے اندر اللہ نے سوچ پر بھی پابندی لگا دی, یعنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں خیال پیدا کر رہا ہے, یار یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں, ان کے ہاتھ تو ہمارے سامنے کٹے ہوئے تھے, پاؤں تو ہمارے سامنے کاٹ دیے گئے تھے, گردنیں تو ہمارے سامنے کاٹی گئی تھی, تو زبان سے تو مردہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں, طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز ہرگز ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, بولنا تو دور کی بات ہے, انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا جو میرے راہ کے اندر مارے جائے, مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے, بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے فضل سے زندہ بھی ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے. یعنی وہ صرف زندہ نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مانگنے جا رہے ہیں, وہ کیا دے سکتے ہیں, روزی بھی ان سے مانگتے ہو, رزق بھی ان سے مانگتے ہو. مالداروں سے تم پیسے جا کر کے مانگو تو یہ کہو کہ اس کو اللہ نے دولت دی ہے اس لیے وہ ہمیں دولت دے رہا ہے, وہ اللہ ہی کی دی ہوئی دولت ہے. تو ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جائیں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جائیں اور ان سے مانگے تو کیوں نہ ملے, اللہ انہیں روزی بھی عطا فرما رہا ہے. تو جو اللہ انہیں عطا فرما رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی عطا سے ہمیں بھی عطا فرما رہے ہیں. تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی ہے. جنگ احد میں جو شہداء ہیں ان میں سے ایک عظیم شہید اور ایک عظیم ہستی میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے کئی القاب ہیں, جیسے اسد اللہ ہے, اللہ کا شیر, اور ایک لقب اسد الرسول, رسول پاک کا شیر بھی ہے, ایک لقب فاعل الخیرات, بہت زیادہ بلائی کے کام کرنے والا, اور ایک لقب سید الشہداء, شہیدوں کا سردار بھی ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خوبیاں ہیں. ان میں آپ کی جو کنیت ہے, یعنی آپ کا نام تو امیر حمزہ ہے اور آپ کی جو کنیت ہے, آپ کے دو بیٹے, ایک بیٹے کا نام تھا یعلا اور ایک بیٹے کا نام تھا عمارہ. تو ان دو بیٹوں کی نسبت سے آپ کو ابو یعلا بھی کہا جاتا ہے اور ابو عمارہ, یعنی یعلا کا باپ اور عمارہ کا باپ. تو ابو یعلا یہ بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو عمارہ یہ بھی جو ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. اور وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں رسول پاک سے کئی طرح سے رشتے حاصل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کے رشتے داروں سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب انصار صحابہ نے چاہا کہ سرکار مدینہ نے ہم تک کے دین پہنچایا ہے, ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, جب ان سب نے مل کر کے بہت سارا نذرانہ جمع کیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر کے آئے, یا رسول اللہ آپ نے قرآن پہنچایا, اللہ کا پیغام دیا ہے, دین اسلام عطا کیا, ہم جہنم کے راستے پر تھے, آپ نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے, یا رسول اللہ یہ نذرانے قبول فرما لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ بیان فرمائی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب تم کہہ دو میں نے تم تک کے دین پہنچایا, اللہ کا پیغام پہنچایا, دین پہنچایا, اس پر کوئی دنیاوی اجر نہیں مانگتا, مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. انہی رشتہ داروں میں ایک عظیم رشتہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور کئی ایک رشتہ تو عظیم ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جان ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ, یہ ایک عظیم رشتہ ہے. اور ایک دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان, یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہن ہیں. تو اس طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے. یعنی ایک چچا کا رشتہ بھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں, اور دوسرا رشتہ یہ کہ حضور کی امی جان حضرت امیر حمزہ کی امی جان یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہن ہیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے. اور ایک تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں. رضائی بھائی کس طور پر کہ حضرت سویبہ ابو لہب کی جو باندی ہیں, ابو لہب کی باندی اور حضرت حلیمہ سعدیہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ان کا دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوش فرمایا اور ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نوش فرمایا ہے. تو اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آپس میں رضائی بھائی بھی ہو گئے. یعنی ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ نوش فرمایا, یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دودھ میرے آقا علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نوش فرمایا. تو یہ تین رشتے کتنے عظیم ہیں. حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں, حضرت امیر حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں. یہ سارے رشتے ایک طرف, لیکن وہ عظیم رشتہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عظیم صحابی ہیں. یعنی چچا تو ابو لہب بھی تھا لیکن کافر ہو کر کے مرا, لیکن آپ وہ چچا ہیں جو سید الشہداء ہو کر کے دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں. یعنی یہ عظیم منصب پا کر کے کہ سارے شہیدوں کے سردار, یعنی وہ چچا ابو لہب بھی تھا لیکن کافر ہو کر کے بدبخت مرا, لیکن آپ وہ چچا ہیں جو اللہ کا بھی شیر ہو اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہو, یہ لقب پا کر کے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ عظیم نسبت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے, یعنی شروع سے لے کر کے اگر دیکھ لیں, ایمان لانے سے لے کر کے آخر تک کے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات آئی ہے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی محافظ ناموس رسالت کا لقب پانے والی ذات ہے تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یعنی اس شان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر, عظمت پر پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھ لیا جائے تو اسلام لانے کے واقعے کے اندر ہی آپ نے جو ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے اس کا عظیم سبق ملتا ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمیں بتایا ابو جہل لعین مردود یہ صفا پہاڑی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا ہوا تھا. یہ صفا پہاڑی جس کا ہم صحیح کرتے ہیں صفا مروہ, صفا پہاڑی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ابو جہل مردود بھی وہاں پر تھا. حضور کو تکلیف دے رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا اور طرح طرح سے ستا رہا تھا, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. اب یہ ابو جہل وہاں پیچھے پیچھے پڑا ہوا ہے, حضور صفا پہاڑی پر ہیں, خاموش ہیں, لیکن یہ مردود انہیں ستا رہا ہے. میرے آقا کوئی جواب نہیں دیتے. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی, وہ صفا پہاڑی کے اوپر اپنے مکان میں رہ کر کے یہ سب سن رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کچھ کہتے نہیں ہیں, صفا پہاڑی پر ہیں, لیکن یہ مردود حضور کو گالیاں دے رہا ہے, تکلیفیں دے رہا ہے, ستا رہا ہے. پھر ابو جہل جب وہاں سے آ گیا ستا کر کے اور کعبہ کے قریب قریش کی ایک مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا. ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی جب وہ شکار سے واپس لوٹتے تو گھر جانے سے پہلے کعبہ کا جا کر کے طواف کرتے, پھر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس میں ٹھہرتے, آپس میں بات چیت کرتے, پھر اس کے بعد میں گھر جایا کرتے تھے. یہ مردود ابو جہل جو ہے ستا کر کے ابھی آیا کہ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تشریف لے کر کے آ گئے. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے, وہ لونڈی جس نے ابو جہل کو دیکھا تھا حضور کو ستاتے ہوئے وہ آئی, اور آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ سے فرمایا, اے ابو عمارہ, اے عمارہ کے باپ حمزہ, جو ہے تم نے دیکھا نہیں کہ ابو جہل تیرے چچازاد بھائی یعنی تمہارے بھائی کے بیٹے عبداللہ, کہ تمہارے بھائی ہیں حضرت عبداللہ, ان کے بیٹے محمد عربی کے ساتھ کیا کرتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بدبخت نے محمد عربی کو تکلیف دی ہے, گالیاں دی ہیں. یاد رکھنا ابھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر کے نہیں آئے ہیں, ابھی شکار سے واپس لوٹے ہیں, اور ابو جہل حضور کو ستا کر کے تکلیفیں دے کر کے گالیاں دے کر کے آ رہا تھا. اس لونڈی نے آ کر کے امیر حمزہ سے فرمایا, کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے بھتیجے محمد عربی کو ابو جہل گالیاں دے کر کے گیا ہے, انہیں تکلیفیں دے کر کے گیا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسی حالت میں جس حالت میں تھے آپ اب گھر جانے والے تھے لیکن گھر نہیں گئے, سیدھا ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے سیدھے مسجد حرام میں پہنچ گئے, اور یہ مردود وہاں جا کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب مسجد میں داخل ہو گئے, مسجد حرام میں لوگوں کے درمیان ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. حضرت امیر
حمزہ کی نگاہ ابو جہل پر پڑ گئی، سیدھے اسی کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کے اپنی جو کمان، تیر کمان جس سے تیر مارتے ہیں، اسی کمان سے اس کے سر پر بہت زور سے ماری، اور وہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ ابو جہل کی حمایت میں امیر حمزہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے حمزہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو۔ حضرت حمزہ نے کہا مجھے کون روک سکتا ہے، میرے اوپر حقیقت آشکار ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے۔ ابھی تک امیر حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ابو جہل کو مارا۔ کیوں مارا؟ اس لیے کہ ابو جہل نے محمد عربی کو تکلیف دی تھی، ابو جہل نے حضور کو ستایا تھا، اور اسلام قبول نہیں کیا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب سنا کہ میرے بھتیجے محمد عربی کو یہ ستاتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آئے اور آنے کے بعد اپنی کمان سے مارا کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہاں پر جتنے کافر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب امیر حمزہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امیر حمزہ ہمیں لگتا ہے تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ یاد رکھ لو میرے اوپر حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں حق ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے دین کو چھوڑتا ہوں، محمد عربی کا دین قبول کرتا ہوں۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتا کیا چلا کہ اگر کوئی بندہ حالت کفر میں بھی ہو اور وہ عزت مصطفیٰ کی بات کرے، اللہ اس کو دین کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ ابھی اسلام نہیں لے کر کے آئے، لیکن حضور کی عزت کی بات کی ہے۔ تم کیسے میرے بھتیجے محمد عربی کو ستا سکتے ہو؟ یعنی اندازہ لگائیں، وہاں امیر حمزہ نے اپنا بھتیجا سمجھ کر کے حضور کی عزت کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہ ہوا کہ چاہے وہ بھتیجا سمجھ کر کے میرے محبوب کی بات تو کرتا ہے، اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ یہ بات میرے محبوب کی کرے اور حالت کفر کے اندر رہے۔ جب بات اللہ کے محبوب کی امیر حمزہ نے کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور امیر حمزہ کے دل میں پیدا فرما دیا، اور امیر حمزہ نے فرمایا یاد رکھ لو میں تمہارے دین کو چھوڑتا ہوں، میں محمد عربی کا دین قبول کرتا ہوں۔ تو ابو جہل نے بھی لوگوں سے کہا ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے اس کے چچا کے بیٹے، میں نے اس کے بھائی کے بیٹے کو جو ہے گالیاں دی ہیں، اس وجہ سے یہ بدلہ تو لے گا۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مار کر کے آ گئے۔ اب اسلام کا بھی اعلان کر دیا اور کہہ دیا میں تمہارے دین کو چھوڑتا ہوں، محمد عربی کے دین کو قبول کرتا ہوں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں حق ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی۔ جب گھر تشریف لے کر کے آئے تو شیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ قریش کے سردار ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے تمہارے باپ دادا کی دین کو جھٹلایا، یعنی محمد عربی کی پیروی کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ۔ اب یہ امیر حمزہ کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا، اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے بالکل بے چینی کی حالت میں آ گیا۔ اعلان کر کے آ گئے مسجد حرم میں، گھر پہنچے شیطان نے وسوسہ ڈالی۔ اب امیر حمزہ دعا فرماتے یا اللہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ میں جس میں مبتلا ہو چکا ہوں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ یعنی اگر میں ہدایت پر ہوں تب تو میرے دل کے اندر یہ بات بٹھا دے، اور اگر میں غلطی پر ہوں تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، رات پریشانی میں گزار دی، یہ دعا کر کے کہ اگر جو میں نے قبول کیا ہے اگر یہ سچ ہے تو میرے دل میں اس کو اور مضبوط کر دے، ورنہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ پوری رات پریشانی میں گزاری، جب صبح ہوئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں اے میرے بھتیجے میں ایسے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں، اور پتہ نہیں یہ حق کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے، میں ایسے معاملے کے اندر پھنس گیا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، تم ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ جب حضور کے چچا امیر حمزہ نے فرمایا کہ ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 3-4 چیزیں بتائیں۔ آپ نے ان کو واضح و نصیحت فرمائی اور کچھ خوشخبریاں سنائی کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، کچھ ڈر سنایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا امیر حمزہ کو واضح و نصیحت فرمائی، کچھ خوشخبری سنائی، ڈر سنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نصیحتوں کی وجہ سے امیر حمزہ کے دل میں ایمان کو اور مضبوط فرما دیا، ایمان کو مضبوط فرما دیا۔ اس کے بعد میں امیر حمزہ کہتے ہیں میں ایک سمجھدار مصدق کی طرح، مصدق کہتے ہیں گواہی دینے والا، یعنی میں کوئی گواہی پاگل پن میں نہیں دے رہا ہوں، ایک سمجھدار مصدق کی طرح گواہی دیتا ہوں
اے میرے بھتیجے بے شک آپ سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین بھی سچا ہے. یہ امیر حمزہ نے گواہی دی. اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا آپ اپنے دین کو ظاہر کریں. خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ آج کا سورج طلوع ہو اور آپ اپنے سابقہ پچھلے دین پر باقی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دین کو ظاہر کیجئے. لہٰذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 39ویں نمبر پر ایمان لے کر کے آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 39ویں صحابی ہیں اور مکے کے اندر دو بڑے بہادر تھے. ایک امیر حمزہ یہ تو اسلام کے دامن میں آ گئے اور دوسرے فاروق اعظم تھے وہ ابھی باقی تھے. اندازہ لگائیں یہاں ابھی حالت کفر میں تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب سنا کہ میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے حضور کی عزت پہ پہرا دیا. اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی. اسلام لے کر کے آئے. چند دنوں کے بعد میں وہ پورا واقعہ حضرت فاروق اعظم کا ہے. اپنی بہن کے گھر سے پھر جب حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے اور حضور علیہ السلام اپنے 39 صحابہ کے ساتھ میں دار ارقم کے اندر موجود ہیں اور دروازہ بند ہے. اب جو ہے عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے آ رہے تھے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو دروازہ بند کر لیا. پتہ نہیں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے, پتہ نہیں حضور کو تکلیف دینے نہ آ رہا ہو, تو دروازہ بند کر لیا. صحابہ نے کہا کیا کیا جائے, عمر تلوار لے کر کے آ رہے ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دروازہ کھولو. اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تب تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر عمر کسی برے ارادے سے آ رہا ہوگا تو آج حمزہ عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کو اڑا دے گا. یہ ہے حضور کی عزت پہ پہرا کہ ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا اور صحابہ کرام نے دروازہ بند کر لیا عمر کے ڈر سے کہ پتہ نہیں عمر کس ارادے سے آ رہے ہیں, کیونکہ عمر فاروق اعظم کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. تو اس وقت امیر حمزہ نے فرمایا تھا دروازہ کھولو. اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تب تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر عمر کا ارادہ غلط ہوگا تو آج حمزہ عمر کی تلوار سے ہی عمر کی گردن اڑا دے گا کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے سکتے. یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت پر پہرا دینا ہے. پھر جب حضور کی عزت پہ پہرا دیا تو کیا لقب ملا؟ لقب یہ ملا حمزہ تم اللہ کے بھی شیر ہو اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہو. یہ لقب ملا. اور ایک مستدرک ابن حاکم کے اندر ہے حضور علیہ السلام کے سامنے امیر حمزہ جب لڑتے تھے, خود امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیفین. جب حضور کے سامنے لڑتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی عزت پہ پہرا دیتے تھے تو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے سنو میں 2 تلواروں سے کیوں لڑ رہا ہوں, انا اسد اللہ, میں اللہ کا شیر ہوں. یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اللہ کا شیر ہوں. اور غزوہ احد, جس احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ کے سامنے جہاد کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کو کافروں سے بچا رہے تھے, حضور کے دشمنوں کو حضور سے بھگا رہے تھے اور ساتھ میں یہ کہتے تھے شیر کے ہوتے ہوئے کوئی آقا تک کے نہیں پہنچ سکتا, اور فرماتے تھے سنو انا اسد اللہ, حمزہ اللہ کا شیر ہے, حمزہ اللہ کا شیر ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح سے فرماتے تھے. اور پھر میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے نا, اور شہید کیسے ہوئے آپ فرماتے تھے میں اللہ کا شیر ہوں. تو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, مستدرک ابن حاکم کے اندر 4881 نمبر حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امیر حمزہ میرے چچا تمہاری طرح کبھی کوئی شہید نہیں ہوگا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے حضور نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ کو آسمانوں میں اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. یعنی امیر حمزہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے کافروں سن لو میں اللہ کا شیر ہوں, حضور نے اس پر مہر لگا دی کہ میرے چچا امیر حمزہ صرف زمین میں شیر نہیں ہے, آسمانوں میں بھی ان کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ میرے چچا کو آسمانوں میں بھی
اللہ کا شعر کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کا شعر کہا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اور اس سے میرے آقا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اگر اللہ کا شعر دیکھنا ہو تو امیر حمزہ کو دیکھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انہ لمکتوب عنده فی السماء السابعہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ واسد رسولہ، بے شک اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے 7ویں آسمان پر لکھا ہوا ہے حمزہ ابن عبد المطلب اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، یہ 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ لقب تو ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بارگاہ مصطفیٰ سے یہ انعام ملا کہ آپ اللہ کے بھی شعر ہو گئے اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہو گئے۔ آپ کا ایک عظیم لقب ہے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار۔ اس حوالے سے میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، تمام شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمام شہیدوں کے سردار۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ، یعنی دنیا میں بھی شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں، اور رہا مسئلہ قیامت کے دن کا آخرت کا تو حضور فرماتے سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمام شہداء کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تمام شہیدوں کے سردار۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ان افضل الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسل وافضل الناس بعد الرسل الشہداء وان افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی فرماتے جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن جمع فرمائے گا، اور رسولوں کے بعد میں سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا اور جب شہداء کو جمع فرمائے گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ شہداء کو جمع فرمائے گا تو ان تمام شہداء میں سب سے افضل کون ہوگا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے ان افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن تمام شہیدوں سے افضل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یعنی آپ کو یہ لقب ملا اسد اللہ بھی ہیں، اسد الرسول بھی ہیں، اللہ کے بھی شعر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں، اور سید الشہداء بھی ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے بھی سردار ہیں۔ اور جب آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوا میرے چچا پر، غسلتہ الملائکہ، میرے چچا کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، میرے چچا امیر حمزہ کو، تو آپ غسیل الملائکہ بھی ہو گئے کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انعام مل رہا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، ایک موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوا، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے، تو آپ نے فرمایا سموہ بأحب الاسماء الی حمزہ بن عبد المطلب، اس کا نام وہ رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور وہ نام حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام بہت پسند تھا۔ یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار فضائل کے حامل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج جو آنے والی تاریخ ہے، آج 14 تاریخ ہے، مغرب میں 15ویں تاریخ لگے گی شوال کی، اور یہ جنگ احد کی تاریخ ہے، جنگ احد کی تاریخ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 70 صحابہ میں شہید ہونے والوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد نماز عشاء مسجد کے اندر اپنے جو ہے یوم شہداء احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کے لیے جو ہے ایک محفل قائم ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان عاشقوں کا کردار بھی بیان کیا جائے گا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا بھی جو ہے اظہار کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بعد نماز عشاء
آج ہی انشاءاللہ تعالی مسجد میں آپ تشریف لائیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائیں، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔